السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ پاکستان خورشید محمود قصوری صاحب۔ قصوری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، آپ وزیر اعظم پاکستان کا ایک امریکی اخبار کو جو انٹرویو ہے نیو یارک ٹائمز کو، اس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ بھارت سے اب مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے، جو کچھ اس سے پہلے مذاکرات کے لیے کرنا تھا اب ہم کر چکے ہیں، اور وہ دنیا کو خبردار کر رہے ہیں معاملے کی سنگینی، اور اس سنگینی میں پھر بھارت کی اڑدرمی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ انہوں نے اس کو جرمنی کے نازیوں سے بھی تشبیہ دی، اور یہ بھی کہا کہ جو زیادہ تشویشناک ہے کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹیشن جو ہے وہ یہ بڑی خطرناک ملٹریلی اور ڈپلومیٹکلی۔ خورشید قصوری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قصوری صاحب، آپ تو اتنے سال وزیر خارجہ بھی رہے ہیں پاکستان کے، یہ واقعی ڈپلومیسی والے راستہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بات چیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھارت کے ساتھ؟ ہاں دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلے تو میں جس نہج پہ معاملات پہنچ گئے ہیں، آج جینوسائیڈ واچ جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور جس کے ہیڈ ہیں گریگری ایچ اسٹینٹن، جنہوں نے یو این کنونشنز کے جو ریزولوشن تھے برونڈی اور روانڈا پہ ڈرافٹ کیے تھے کرمنل کورٹ پہ، اور جب یہ کمبوڈیا میں ہو رہی تھی جینوسائیڈ، وہ اس کے بھی کرتا اس کو جو کرٹیسائز کر رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے، کرتا دھرتا تھے۔ انہوں نے، ان کی تنظیم نے آج ایک الرٹ ایشو کی ہے باقاعدہ، جس میں انہوں نے بین الاقوامی برادری یعنی یونائٹڈ نیشنز کو کہا ہے کہ آپ کشمیریوں کے ممکنہ جینوسائیڈ سے بچائیں، یعنی یہاں معاملات پہنچ چکے ہیں تو آپ بات آج کر رہے ہیں ڈپلومیسی کی۔ ہاں، ڈپلومیسی کا راستہ ہمیشہ صحیح ہے، ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، لیکن جو موجودہ جنونی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، جس میں جینوسائیڈ کنونشن جس کے دونوں سگنیٹریز ہیں پاکستان اور انڈیا، اور جب جینوسائیڈ واچ یہ کہہ رہی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا مودی صاحب نے۔ میں تو یہاں سمجھتا ہوں، ابھی تو خیر بہت کچھ ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تاریخ جج کرے گی۔ میں نے پرسوں پریس کانفرنس میں بھی یہ کار دہرانا چاہوں گا آپ کے پروگرام میں کہ مودی صاحب نے ایکچولی اپنے گول میں کک کر کے بال کو مار دیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے کشمیر میں 3 قسم کی رائے تھی۔ اکثریت پاکستان کو جوائن کرنا چاہتی تھی، کچھ لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ آزادی انہیں مل جائے، JKLF کے سپورٹرز، اور کچھ لوگ بھارت کے آئین کے تحت وہاں الیکشنز میں حصہ لیتے تھے، یعنی آئین کے وہ تابع دار تھے، اور ان کے دونوں چیف منسٹرز نیشنل کانفرنس اور PDP جی محبوبہ مفتی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یعنی مودی صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے ٹیرر دکھانے کے لیے یہ کیا ہے، ٹیررائز کرنے کے لیے، کہ کشمیریوں کو سب کو جیل خانے میں، پوری وادی کو جیل خانہ بنا دیا ہے، اور تمام کشمیریوں کو یک زبان کر دیا ہے، وہ سب بھارت کے خلاف ہو گئے۔ تو تاریخ تو وہ یہ کہے گی کہ انہوں نے اپنے خلاف گول کیا ہے۔ کیا وہ یہ کر سکیں گے جو وہ کشمیر کے بارے میں اندیا دیتے رہے ہیں، اور جو RSS کی فلسفی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ وہاں کا ڈیموگرافک کیریکٹر بدلا جائے، مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں تبدیل کیا جائے، یہ خواب ان کا پورا نہیں ہوگا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اگر آپ پوچھیں گے تو میں اس کی طرف آپ کی توجہ، میں بھی اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ لیکن کتنی حیرانی کی بات ہے کہ بھارت کے ایک پارلیمنٹیرین وکرم سنگھ سینی کیا بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خوبصورت اور گوری کشمیری لڑکیوں سے اب بھارتیوں کی شادی ہوگی، یعنی کہ جو بدترین قسم کے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں اس کو اجاگر کر رہے ہیں۔ تو یہ حالات پہنچ گئے ہیں۔ ڈپلومیسی تو بالآخر ہوگی، لیکن آج تو خود بھارت نے پس پش ڈال دیا ڈپلومیسی کو۔ خورشید صاحب، آپ نے تو جینوسائیڈ واچ کی میں نے بھی وہ دیکھی رپورٹ، آپ نے تو اس کا خلاصہ بتا دیا ہے۔
لیکن جب آپ وزیر خارجہ تھے جو مشرف صاحب کے دور میں، تو ایک بیک چینل ڈپلومسی ہوئی تھی. طارق عزیز صاحب اس کے ہمارے انٹرلوکیٹر تھے، ادھر سے ایس کے لامبا تھے، وہ پاکستان میں بھی سفیر رہ چکے. وہ جو فارمولا تھا وہ تو تقریباً تھا ادھر ہم ادھر تم. وہ اور بات ہے کہ مشرف آپ نے کتاب میں بھی لکھا کہ کمزور ہو گئے تو اس پہ عمل نہ ہو سکا. تو اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو آج کیا ہوتا؟ کشمیری تو ہمیں بھی بلیم کرتے کہ آپ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. نہیں دیکھیں، اس میں تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. تھینک یو فار آسکنگ دس کویسچن. آپ نے بڑا اچھا ہے مجھے اس کو الرٹ کیا. وہ تو ممکن ہی نہیں تھا. اس میں عارف صاحب یہ تھا کہ انٹرنیشنلائزیشن، وہاں کے الیکشنز، وہاں کی جو اندرونی الیکشنز اور وہاں کی جو سیلف گورننس تھی، وہ دونوں سائڈ ہمارے کشمیر ان کی برابر کی تھی. اور سوائے فارن افیئرز، کمیونیکیشن اور ڈیفنس کے وہ سیلف گورننگ ٹیریٹری ہوتے. یہ تو ممکن ہی نہ ہوتا جو مودی صاحب نے کر دیا. یہ تو انہوں نے یہ کیا ہے، اس کو ایک انٹرنیشنل گارنٹی ہوتی تو وہ یہ سچویشن نہ ہوتی جو آج ہو گئی ہے. اور اگر مودی صاحب کے ذہن میں نہ ہوتا تو لاہور بھی تو آئے تھے نا میاں نواز شریف کو ملنے. لیکن یہ دوسری بات ہے کہ وہ وزٹ مس مینیج کی گئی ہندوستان کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے. ہندوستان کی طرف سے اس طرح مس مینیج کی گئی کہ وہ کابل میں پاکستان کو گالیاں دیتے ہوئے 2 گھنٹے کے بعد لاہور لینڈ کر گئے. اور لاہور میں وزیر اعظم صاحب جو تھے، ٹھیک ہے وہ امن چاہتے تھے، بھارت سے میں بھی امن چاہتا ہوں، لیکن جس طریقے سے ہینڈل کیا کہ نہ فورن منسٹر، نہ فورن سیکرٹری، نہ سیکرٹری نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ایک اس کو ایسا کہ شادی کی تقریب میں ان کو لے جایا گیا. وہ گڈے گڈی کی شادی گڈی نواسی تھی ان کی نظامی صاحب. خورشید صاحب، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بالفرض اگر آپ وہ فارمولا امپلیمنٹ کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ لوگوں نے اس وقت کشمیریوں کی ایسپریشنز کو ٹھیک طریقے سے گیج نہیں کیا کہ دے آر ناٹ ولنگ ٹو گو فار ہاف وے ہاؤس. اور نمبر 1، نمبر 2، سیکورٹی کاؤنسل میں ہم کس طرح جاتے ہیں؟ آج 50 سال بعد گئے ہم سیکورٹی کاؤنسل میں، چاہے کچھ نتیجہ نکلا ہے نہیں، لیکن پھر تو ہم یو این کے معاملے کو تو پھر ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی بات تھی نا. نہیں بالکل نہیں. دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے جو سوال آپ دہرائیں گے بڑا لمبا ہو گیا. آپ نے کہا تھا، ہاں بات یہ تھی کہ اس میں ایک جوائنٹ میکنزم بھی تھا، اس میں وڈرال آف ٹروپس بھی تھا. اگر ٹروپس ہی نہ ہوتے بھارت میں، چونکہ اس کے تحت اسینشل تھا، یعنی کہ بیئر منیمم ایل او سی پہ ہوتے اور اس میں سیلف گورننس میکسیمم ہوتی، وہ صورتحال مختلف تھی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ ہونے کے باوجود، اب دیکھیں نا، بھارت اگر ناگا لینڈ میں، اب ان کو عقل آ گئی ہے، وہاں بات کر رہے ہیں سیپریٹ کانسٹیٹیوشن، سیپریٹ فلیگ کی، لیکن اگر ناگا لینڈ میں چر دوڑے تو کیا آپ کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے، وہ دوسری کنڈیشن ہے، وہ صورتحال بالکل مختلف ہوتی. پبلک اوپینین چینج ہو گیا ہوتا. مودی صاحب اس قسم کا الیکشن نہ لڑتے اگر وہ یہ سمجھتے کہ جناب اب ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل کیا. جب وہ حل ہی نہ کر سکے تو انہوں نے ایک، میرے خیال میں بہت شارٹ سائٹڈ جو ان کی پالیسی ہے، انہوں نے الیکشن جیتنے کی خاطر اتنی وہاں نفرت بڑھائی کہ وہ اس سٹیپ پہ ان کو لینا پڑا. آگے چلتے ہیں اب، کہ آپ نے بھی کہا کہ اب بتائیے کہ ڈپلومسی جو ہے یہ دیکھیں نا، یہ 2 نیوکلیئر، آج خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا، وزیر اعظم نے، 2 نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے کے مدِ قابل کھڑی ہوں تو ہے تو ڈپلومسی رستہ. وہ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں مودی سے بھی بات کروں گا. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جبکہ انہوں نے کشمیر کو اینیکس ہی کر لیا تو کس بات پہ بات ہی ہو سکتی ہے ان کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے؟ اور جی ان کے انیکس، بڑا اچھا سوال ہے عارف صاحب کا. وہ خاک انیکس کریں گے، ان کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے فارن منسٹر جو ہیں وہ گئے تھے وہاں ابھی چائنا، اور انہوں نے جب چائنا کے فارن منسٹر وانگ یی نے یہ اعتراض کیا تو انہوں نے یہ کہا جناب تبدیلی تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ پاکستان کے ساتھ جو ایل او سی ہے لائن آف کنٹرول، نہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایل ایس سی چائنا کے ساتھ. انہوں نے کہا تو ہمارے انٹرنل ہے، ہماری جو ایکسٹرنل اس کی ریمیفیکیشنز ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئی.
ان ادر ورڈز جہاں تک پاکستان کی پوزیشن آپ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ایل او سی ہے, ہم اس ایکشن کو مانتے نہیں, بھارت جو مرضی کرتا رہے, اور ساری دنیا کا جو ریئیکشن آیا ہے انکلوڈنگ وہ ویسٹرن پاس جو بھارت کو چائنا کے خلاف بلڈ بھی کرنا چاہ رہی تھیں, وہ بھی اس کو ہضم نہیں کر سکیں. انہوں نے یہ مثلا امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہاں تک کہا کہ بھارت کا جو قدم ہے یہ ہم نہیں مانتے کہ یہ انٹرنل ہے کیونکہ اس کی ایکسٹرنل ریمیفیکیشنز ہیں. تو وہ اگر ان کو بھی نہیں قائل کر سکا تو پھر بھارت قائل کس کو کرے گا؟ قصوری صاحب, ایک تاثر یہ بھی ہے, ابھی نظامی صاحب بھی بات کر رہے تھے جو آپ کا فارمولا تھا, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت فورن آفس کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا اور یہ ایس کے لاما اور طارق عزیز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی بیک ڈور یہ معاملات کر رہے تھے. اس سے متعلق بھی بتا دیں. اور دوسرا, ابھی ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ پھر انڈیجنس موومنٹ کشمیر کے اندر پاکستان جن فوٹنگز پہ ہے, آپ لوگ زیادہ سٹرونگ فوٹنگز پہ تھے یا موجودہ حکومت شاہ محمود قریشی اینڈ کمپنی وہ زیادہ سٹرونگ وہ بھی نہیں کی حکومت ہے بھائی ایگزیکٹلی, لیکن اس وقت آپ لوگ مین کے جب یہ فورن منسٹر تھے, یہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں. جی ٹھیک ہے عارف صاحب, صحیح. اچھا دیکھیے بات سنیے, آپ نے پہلے پوچھا جواب دے دیے, لیٹ می گیو دا نیمز, نہیں لیٹ می گیو دا نیمز آف دا پیپل جو فارمولے کو ہم لوگ جو بھی آتا تھا نا بیک چینل جو ڈرافٹ کیا جاتا تھا اس کو کریکٹ, اس میں کون کون لوگ تھے. فورن آفس کی نمائندگی میں اور فورن سیکرٹری ریاض محمد خان کر رہے تھے, فوج کی نمائندگی وائس چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے تھے, آئی ایس آئی کی نمائندگی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل کیانی کر رہے تھے. پریزیڈنٹ نیچرلی ایز ہیڈ آف گورنمنٹ وہ ان میٹنگز کو پریزائڈ کرتے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ فورن آفس کو, بھئی فورن سیکرٹری سے بڑا کون فورن آفس ہے؟ فورن آفس کی نمائندگی فورن سیکرٹری کرتے ہیں اور فورن سیکرٹری کو وہ دے دیے جاتے تھے ڈرافٹس. فورن سیکرٹری اس پہ نیچرلی وہ اپنے لوگوں کو کنسلٹ کر کے آتے تھے اور فورن سیکرٹری اپنا ڈرافٹ جو چینجز سجیسٹ کرتے تھے مجھ سے ڈسکس کرتے تھے, پھر ہم اس میں کمیٹی میں لے جاتے. یہ تو ٹوٹل نانسنس ہے کہ جی فورن آفس کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. ہاں جب بھی کوئی ڈیسیشن ایسا ہو چاہے امریکہ کا ہو, آج آپ دیکھ لیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کئی انیشیٹو لے رہے ہیں جس کے کئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بشمول افغانستان خوش نہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ایک سیپریٹ بات ہوتی ہے, ہر ملک میں ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, ان کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, لیکن جو اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ وائس جو ہے وہ تو آج پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے اور ان کی حکومت ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی فورن آفس کو نہیں پوچھا گیا, اس میں تو کوئی ذرا بھر حقیقت نہیں ہے. اور اگر مجھے بتا دیں کہ فورن سیکرٹری سے بڑا کون آدمی ہے فورن آفس کی نمائندگی جو کر سکتا ہے؟ یہ اس لیے زیادہ یہ بات اڑی کہ شاید آپ کو مس کوٹ ہی کیا ہوگا کسی نے یہ اینیکڈوٹ کہ جی آپ نے مشرف صاحب سے کہا کہ آپ نے اچھا کیا فورن آفس کو آؤٹ آف دا لوپ رکھا, نہیں تو یہ کبھی بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے ایگریمنٹ نہیں ہونی تھی. نہیں میں اس قسم کی زبان نہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں پوزیشن کیا تھی. جیسے کہ جب ہنری کسنگر جو تھے کئی موقعوں پہ جب وہ روس کے ساتھ بات کر رہے تھے تو پریزیڈنٹ کینیڈی تو ان کی ساتھ وہ نکسن کے ساتھ بھی اور ایک اور موقع پہ بھی وہ کئی جگہ پہ فورن آفس کو باہر رکھتے تھے, حالانکہ خود فورن سیکرٹری بن گئے تھے, وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. فورن آفس کو بعد میں وہ لیتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر ایک میجر پالیسی ڈیسیشن لیا جائے تو آپ دیکھیں بیوروکریسی بائی ٹیمپرمنٹ کیئرفل ہوتی ہے, اور وہ میں نے آپ کو خود دیکھا ہے کہ جب انوائس کانفرنسز ہوا کرتی تھیں تو جو میں نے اپنے دور میں شاید 3 ہوئی ہیں انوائس کانفرنسز, زمین آسمان کا فرق پڑ گیا تھا انوائس کانفرنسز میں. جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ گورنمنٹ کلیئر ہے, اس کی لائن کلیئر ہے, تو جو ہم فالو کر رہے تھے اکثریت سفیروں کی اس کو سپورٹ کرنے لگی تھی. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوپ سے باہر کا, یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی آپ بھلا دیا جائے. اب جو کر رہے ہیں موڈی صاحب, وہ
وہ خود اپنی مرضی کر رہے ہیں. جو ٹرمپ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں. نکسن تھے وہ اپنی مرضی کرتے تھے. جو پاور سینٹرز ہیں, ہاں مختلف ادارے ہیں, اور میں فارن آفس کی ایڈوائس کی بڑی ویلیو کرتا ہوں, لیکن اس کا یہ ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک سیاسی پس منظر ہے, بیوروکریسی کا ایک اور ہے. کئی ایریاز میں ابھی یہ بتا دیتا ہوں, ایران کے معاملے میں جو کوشش تھی کہ ہم کو ایک سائڈ پہ کیا جائے اور ہمیں ایک لیڈرشپ رول دی جا رہی تھی پریزیڈنٹ مشرف کو, جس میں ساری دنیا کے ہم نے چکر کیا سوائے ایران کے, فارن آفس نے اور میں ایک سائڈ پہ تھے, اور ہم نے وہ پالیسی کامیاب نہیں ہونی دی. فارن منسٹر کا ایک پولیٹیکل رول ہوتا ہے, اور میں 100% فارن آفس سے اگری کر رہا تھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ میں اپنے دماغ سے سوچنا بند کر دوں. صحیح ہے. یہ آج کے تناظر میں آپ کا تجربہ بھی ماشاءاللہ, آپ میرے خیال سے 5 سال فارن منسٹر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان معاملات کو, آپ اس حکومت کا بھی حصہ ہیں. آپ کے نزدیک اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وہ آئندہ عمل جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, اس میں کوئی مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے, یا کوئی آؤٹ آف باکس آپ کے ذہن میں کوئی اس وقت ہے جس کے ذریعے اس کرائسس کو ریزالو کیا جائے؟ آؤٹ آف باکس کا ابھی تو وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ریزولوشن کی طرف جائیں. ابھی تو ہے جو معاملات جہاں پہنچ گئے ہیں, جس نہج پہ 2 نیوکلیئر پاس, جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے نیو یارک ٹائمز میں کہا ہے, بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں رول ادا کرے. آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا لڑائی کے یہ چھیڑ چھاڑ ہے. مثلا جب آرچ ڈیوک فرڈیننڈ آف آسٹریا, ان کو ایک سربین نیشنلسٹ نے گولی ماری, جس کا آج 99.9% لوگ دنیا میں نام بھی نہیں جانتے, اس کا نام پرنسیپ تھا. تو کوئی وہم و گمان ہو سکتا تھا کہ آرچ ڈیوک فرڈیننڈ کو گولی لگنے سے اتنی بڑی جنگ ہوگی, دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ, جس میں ملینز آف سولجرز جنوبی ایشیا سے, انڈین پاکستان اس وقت ایک تھے, ہمارے فوجی بھی اس میں مارے گئے. تو دیکھیں جنگیں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, جب ایک دفعہ شروع ہو جائے اس کی اپنی ڈائنامک ہوتی ہے. تو پرائم منسٹر نے صحیح کہا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ رول ادا کریں. آپ جو آؤٹ آف باکس کی بات کر رہے ہیں وہ کشمیر کے ریزولوشن کی کر رہے ہیں. جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو 100% میں سرٹن ہوں کہ کشمیر کا حل وہ ہو ہی نہیں سکتا جو بھارت چاہتا ہے. ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں, اور میں نے اپنی کتاب میں ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم نے 10, پہلے میں 9 کہتا تھا, اب تو پلوامہ کی بات کرتا تو 10 مواقع پہ ہم یا جنگ لڑ چکے ہیں یا جنگ کے قریب. 5 دفعہ جنگ لڑی ہے, 3 بڑی اور 2 چھوٹی, کارگل اور رن آف کچھ, اور 5 مواقع پہ انکلوڈنگ ایک دفعہ جب ملین ٹروپس آئی بال ٹو آئی بال تھے, یا میرے فارن منسٹر ذرا ہونے پہلے, تو ہم تو جنگوں کے قریب پہنچ چکے ہیں. اس لیے وہ جو فرسٹ ورلڈ وار والی کہانی ہے نا کہ جی کسی کو اندازہ نہیں تھا کیا ہو جائے گا, یہ تو بڑی خطرناک صورت ہے. لیکن حل جو ہوگا, ہاں وہ کشمیر, پاکستان اور انڈیا, ان کو کشمیریوں کو سب سے پہلے ان کی ایسپریشنز کے مطابق, اور پاکستان اینڈ انڈیا ول ہیو آلسو, ان کی جو ہے پالیسیز گورنمنٹس کی, ان کی جو ہے انکلینیشنز, ان کو بھی دیکھا جائے گا. شارپلی یہ دیکھیں, اس وقت پاکستان عجیب صورتحال میں آ گیا. ایک طرف افغانستان میں مذاکرات وہاں سے انخلا کے لیے اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں, اور لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اگر کاٹن رن نہیں تو اس نے یہ اندیا دے دیا کہ میں نے جانا ہے. اس کے اپنے لواز وہ محرکات ہیں پاکستان کے لیے کہ جو حالات ہیں وہاں, ISIS وہاں ریسرچ کر رہی ہے. خان صاحب نے بھی اس چیز کا اشارہ بھی کیا ہے, اور لگتا بھی ہے کہ کشمیر میں جو ریڈیکلائزیشن ہوگی اس کے نتیجے میں وہاں ISIS اور گروپ بھی سرگرم ہوں گے. تو پاکستان ایک قسم کا ایک خاصے نازک مرحلے پہ کھڑا ہوا ہے. یعنی جنگ تو ایک طرف ہے, اس کے باوجود بھی. تو آپ یہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ساری قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے حکومت کو, کیونکہ بڑا نازک وقت ہے پاکستان پہ؟ آپ ایک, اگر وہی آپ ہی کا سوال میں دوسرے الفاظ میں پوچھوں, کیونکہ آپ کے سوال سے وزن ایک طرف چلا جاتا ہے, میں آپ سے 100% اسپرٹ میں ایگری کرتا ہوں. یہ ایشو ہی ایسا نہیں کہ اپوزیشن یا گورنمنٹ کی اس میں سوچی جائے, اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ چاہے سیاسی مخالفت ملک میں بہت زیادہ ہے,
اور تنازع ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن ساری قوم اکٹھی کھڑی ہوئی ہے. بلکہ اگر کوئی گورنمنٹ کو اکیوز کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے جی انہوں نے ہارڈ لائن نہیں لی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو سے اختلاف کر رہے ہیں. ان فیکٹ جو پرائم منسٹر عمران خان نے شہباز شریف صاحب سے سوال پوچھا تھا جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں کہ آپ بتائیں میں جنگ کر دوں، حملہ کر دوں، تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں نہیں یہ کہہ رہا. تو میں تینوں لیڈرشپس کو سلام کرتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر پہ انہوں نے بائی پارٹیزن اسپرٹ دکھائی ہے اور اس سے اونچے ہو کے معاملہ سوچا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب، بہت شکریہ. آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ دیگر پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، اسلام آباد میں اپوزیشن کی اے پی سی رابر کمیٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو معاملات ہیں اور جو ان کے بالخصوص شکوے شکایتیں وہ بھی جاری ہیں، لیکن بلاول بھٹو شمالی علاقہ جات میں ہیں، اسکردو میں، استور میں، اور آج بھی انہوں نے ایک جلسہ کیا ہے. بڑا اچھا ان کو وہاں رسپانس ملا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. قاہرہ صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن نظامی صاحب، اسلام آباد میں ایک جانب یہ اپوزیشن کا اتحاد اتفاق کی باتیں اور اس کے بعد پھر اپوزیشن کے جو کی لیڈرز ہیں وہ جلسوں میں عوامی رابطہ مہم میں چلے جانا، یہ کیا پیغام لیکن کیا ہے؟ وہاں میں نے ان کا دیکھا، بلاول صاحب نے بڑی کھل کے مودی کے اوپر کرٹیسزم کیا ہے اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کے حد تک انہوں نے، جیسے خورشید صاحب نے کہا، پوری طرح سپورٹ کیا ہے میرے خیال سے. جی بالکل ایسے ہے. تو یہ دوسرے دیوار سے تو لگایا جا رہا ہے نا ان کے مطابق اپوزیشن، تو جی جی کچھ نہ کچھ تو کریں گے. جی قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نظامی صاحب. قاہرہ صاحب کیسا رہا آپ کا اسکردو کا شو بلاول صاحب کا؟ بہت نظامی صاحب، گلگت بلتستان کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، بھٹو صاحب سے لے کے آج تک، اور اس میں اتار چڑھاؤ رہے اقتدار کے حوالے سے اپنی بات، لیکن زیادہ لوگوں کا بہت زیادہ، اور آج اس کا اظہار کل بھی تھا، آج بھی تھا. کچھ مہینے پہلے چیئرمین بلاول جو تھے انہوں نے گلگت ریجن کا دورہ کیا تھا. اس وقت ہم ادھر نہیں آ سکے تھے تو پرومس تھا، آج وہ پرومس فلفل کرنے آئے. تو اسٹور میں جلسہ کیا، اچھا جلسہ تھا، چھوٹے علاقہ ہے، اچھا جلسہ تھا. آج ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا آج یہاں پہ، اور اس میں بڑی کھل کے انہوں نے باتیں بھی کی ہیں. کل اسی طرح وہ آگے شکر جا رہے ہیں، پھر باقی علاقوں کے اندر بھی ڈیپ میں جا کے وہاں لوگوں سے، اپنے کارکنوں سے ملیں گے، جلسے کر رہے ہیں. تو وہ ان کا پرومس تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا بلتستان ریجن میں، تو وہ وہاں جا رہے ہیں. لوگ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں. وہ بھٹو صاحب سے بی بی شہید سے لے کے آج تک وہ بھی پہلی دفعہ وزٹ کیا انہوں نے. اور بہت بڑی بات یہ تھی کہ آج کے جلسے میں بھی بہت بڑی تعداد میں یوتھ وہاں پہ تھی، بزرگ بھی تھے، سینئر لوگ بھی تھے، لیکن بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ تھے، یوتھ تھی، جو بہت حوصلے والی بات ہے. بڑا چارج کراؤڈ. یہ قاہرہ صاحب، یہ بلاول صاحب نے جہاں کشمیر کا ذکر کیا ہے، مودی کو کنڈیم کیا ہے، وہاں انہوں نے کہا کہ عمران نے احتساب اور انصاف کا وعدہ کیا تھا. کہ یہ سوال کیا ہے کہ یہ کیسا احتساب ہے کہ ساری اپوزیشن جیل میں ہے اور میٹرو ٹرین 130 ارب کی اب 100 ارب کی ہو چکی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس یعنی احتساب ان کا مطلب ہے کہ یہ ایون ریلیٹڈ نہیں ہے اور یہ سیاسی انتقام ہے ان کے مطابق. ایک طرف تو ان کی یہ بات ہے. دوسری طرف بعض ناقدین کہتے ہیں کہ جب پاکستان اس وقت ایک ایکسٹرنل اور ریجنل بحران میں پھنسا ہوا ہے تو مولانا فضل الرحمان اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں کہ جی اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا ہے. تو آیا یہ دونوں باتیں کس طرح آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ نظامی صاحب، جہاں تک تعلق یہ ہے کہ اپوزیشن کا احتساب ہو رہا ہے اور حکومت کے ساتھ مل جانے والے لوگوں کو نہیں پوچھا جا رہا. ایم کے ایم ہے، کاف لیگ ہے، باقی انڈیپینڈنٹس ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، تو کسی کو ریلیز مل چکا، کسی کی انکوائریاں پینڈنگ ہو گئی، کسی کی فائل ہو گئی. یہ بات صرف میں نہیں، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، یہ صرف اپوزیشن کی باقی جماعتیں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ تو میڈیا کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ مائنڈس بھی کہہ رہے ہیں. کھلے عام یہ بات ہو رہی ہے اور یہ بات تو چھپی ہوئی نہیں ہے. تو یہ میرا الزام اگر گورنمنٹ کے اوپر ہو، میں اپوزیشن ہوں، ان کی مخالف جواب سے ہوں، تو میں تو ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں گا. لیکن اگر یہ رائے آپ کی بھی ہو اور آپ جیسے باقی جو صاحب الرائے لوگ ہیں ان کی بھی یہ رائے ہو میجورٹی کی، تو پھر اس نیز کے ہمارے اس بات میں وزن ہے، اس بات میں کچھ ایسنس ہے.
اور وہ विजिबल है। इसमें कोई ऐसी हिकमत वाली बात तो नहीं है कि जो सीक्रेट हो, जो आपके इल्म में हो, मेरे में हो, या मेरे पास ना हो, या मेरे इल्म में हो, किसी और के इल्म में ना हो, तो खुली किताब है। तो उनकी अपनी जो कारकर्दगी थी वो भी खुल चुकी, उनके यू टर्न सामने आ गए। कोई पॉइंट रह गया है जिस पर उन्होंने यू टर्न नहीं लिया, आखिरी यू टर्न अभी 2-3 दिन पहले लिया है। ठीक जी, कारा साहब ये बताएं कि ये जो नैब का कानून जो है इसमें अब तरमीम की जा रही है, तो अब ये लगता है कि ये सियासतदान स्पेसिफिक होकर रह जाएगा, और वो कहते हैं फ़रोग़ नसीम साहब वज़ीर कानून कि कोई बात नहीं, अगर ये ईवान से पास नहीं होता हम ऑर्डिनेंस की सूरत में ले आएंगे। तो इसके बारे में क्या राय है आपकी कि ये जी ऑर्डिनेंस की सूरत में तो निज़ामी साहब अगर लेके आएंगे तो जो ही पहला अजलास होगा दोनों हाउसेज में किसी का, तो फौरी तौर पर उसमें वो ले डाउन होगा। लेकिन सिर्फ सियासतदानों के लिए कानून बन जाए ये किसी सूरत मुनासिब नहीं होगा। इस मुल्क के मुक्तदर सिर्फ सियासतदान नहीं है, ब्यूरोक्रेसी भी है, फौज भी है, अदलिया भी है। अब तो अदलिया भी स्टेक होल्डर है पूरी, और बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, बिल्कुल बिजनेसमैनों का भी हो, लेकिन सरकारी मशीनरी का भी हो, जिस भी हैसियत में है। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी को हम हमेशा कहते हैं। अगर ये, और हम तो अक्रॉस द बोर्ड की डिमांड कर रहे हैं, मीडिया भी यही कह रहा है, और अगर ये और उसको नैरो डाउन करके सिर्फ सियासतदानों पर रख देते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये अपने मुखालिफ सियासतदानों को सिर्फ उनकी जात को फोकस कर लेंगे, जी जी निकाल देंगे, बाकी दारों को निकाल के तो अपने मुखालिफिन के रस्ते बंद करेंगे। इससे जब जब ये अमल हुआ पाकिस्तान में हुआ, वहाँ पे उन मुल्कों का नुकसान हुआ। और पाकिस्तान में आपके पास तजर्बा मौजूद है, आप मेरे बड़े हैं, सीनियर हैं, कि पाकिस्तान में जब जब अपोजिशन टारगेट करके अपोजिशन को कैंपेन की गई, भले कितने जबर और जुल्म हुए, वो मुल्क के लिए फायदेमंद हुए न निज़ाम के लिए। ठीक, कायरा साहब, मौलाना साहब ने कहा है कि चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो राबर कमेटी की जानिब से अब ये जो नया फैसला किया गया कि चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया जाए और फिर उस पर अमल दरामद शुरू होगा। निज़ामी साहब ने पहले भी बात की कि जो इस वक्त सरहदों के हालात हैं, क्राइसिस हैं, मुल्क की सलामती के मामलात हैं, इन सारे हालात में चार्टर ऑफ डिमांड होगा क्या? और फिर अपोजिशन के इत्तेफाक पे भी निज़ामी साहब बड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं। करूँगा कि ये मौलाना फजल रहमान तो बहुत जल्दी में लगते हैं, आप ज़रा भी दोनों पार्टियाँ मुतरद्दिद लगती हैं। मसलन बिलावल साहब भी नहीं आया, जरदारी शहबाज साहब भी नहीं आया मीटिंग के अंदर APC की जो आज। क्या वाकई ये ऐसा मौका है कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन किया जाए, या इस मौके पे एजिटेशन की जाए सड़कों पे आके, इसकी अवाम में पजीराई होगी? निज़ामी साहब, गुजारिश ये है कि बिलावल साहब का ना आना तो उनकी प्रायर कमिटमेंट थी। ये APC की डेट रखने से पहले उनकी कमिटमेंट थी गिलगित बल्तिस्तान आने की। इससे पहले भी एक दफ़ा टूर का प्रोग्राम बना और वो कैंसिल हुआ, और बार बार कैंसिल करना सामने होता है। तो वो तो इस वजह से नहीं गए, पर मैं जाना था, और अब जब भी होगी APC जरूर जाएंगे। और शहबाज साहब की कमर में दर्द होगी। जी 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 बात यह है कि हालात क्या इस बात के मुतकाजी हैं कि ऐसा किया जाए, एजुकेशन हो, या अपोजिशन जो है वो एहतजाज करे, लॉकडाउन की बात करे, या हुकूमत का साथ ना दे, या कोई डिमांड। गुजारिश ये है कि क्या ये यकजहती पैदा करना कभी अपोजिशन का काम हुआ? रिश्ता कभी अपोजिशन ऐसा क्या करती है, कर सकती है, उसकी कैपेसिटी है? डिमांड तो हुकूमत से होती है। जी जी। आज जब आप सवाल मुझ पे कर रहे हैं एक अपोजिशन के मेंबर पे, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप गवर्नमेंट हुकूमत वक्त से पूछिए ना कि उनका काम है कि वो अपोजिशन को इस वक्त साथ लेके चले, वो अपोजिशन की जो जायज जी जी अकाउंटेबिलिटी से नहीं डरते, हम कोई रिलीफ नहीं मांगते। ये गालियां देने का रिवाज अब बंद करें, बहुत हो गया। और इस पॉइंट पे आप खड़े होके जब बात करते हैं सर्विस डिलीवरी की, आप करप्शन का दास्तान क्यों गालियां देना शुरू करते हैं? कायरा साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म ही टॉलरेंट नहीं है। कायरा साहब जी जी कायरा साहब, ठीक कायरा साहब मेरे ख्याल से एक दुरुस्त बात कर रहे हैं उसूली तौर पे कि ये बॉल हुकूमत के कोर्ट पे है कि वो इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहद करे, बनियान मरसूस बनाए, बजाय कि डिवाइसिव किस्म की पॉलिसीज हों। ये निज़ाम से वैसे हल्का सा कोई हवा का झोंका तो आया है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई है, खैर उसमें अपोजिशन के वो बिलावल साहब, शहबाज साहब भी शिरकत नहीं कर सके।
اور اس میں اب آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ سلسلہ آگے میرا خیال بڑھنا چاہیے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس دیگر معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان اور اس سے پہلے کہ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں کم کیوں آتے ہیں. نظامی صاحب 1 سال آپ کے پارلیمان کا مکمل ہو گیا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا. کل 99 اجلاس ہوئے. عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو شکست دی ہے. ان کی نسبت خان صاحب زیادہ آئے ہیں, اور اگر تناسب آپ کے پاس ہے آپ بتا دیں. ہاں لیکن وہ تسلی پارلیمنٹیرینز کو نہیں ہے پرائم منسٹر کی. 91 اجلاسوں میں 15 دفعہ آئے ہیں خان صاحب. جی جی. میاں نواز شریف 99 اجلاسوں میں 7 دفعہ تشریف لائے تھے. 7 دفعہ تشریف لائیں. یقیناً خان صاحب جیت گئے ایک اور دفعہ. جی جی. لیکن ایک مجھے بات بتائیں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں جی جی وہ 30 تاریخ کو جی جی مشترکہ اجلاس اجلاس سے 1 سال کی پارلیمنٹ کی کارکردگی بتائیں گے اور حکومت کی بھی بتائیں گے پارلیمنٹ کو. تو کیا کارکردگی بتائیں گے اس میں؟ نظامی صاحب ادوار آپ نے دیکھے, بہت سے لیکن اس کی معاملات سمبلزم یہ ہے کہ اب آج کل اپیزمنٹ کی پالیسی شروع ہو گئی ہے بزنس مین کے خلاف. جی 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 وسیع پیمانے پر ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے. جی جی. وہ جو گیس کی ڈیولپمنٹ سرچارج تھا GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس, یہ 209 ارب ڈالر ہے میرے خیال سے, روپے ہیں 416 ارب روپے تھے, 208 ارب روپے نظامی صاحب وہ معاف کر دیے گئے ہیں سرمایہ داروں کو. اچھا, ان کے اوپر اب نیب سے بھی ان کو مستثنا قرار دیا جا رہا ہے جی 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 کہ کسی طرح گاڑی چلے. اب بھائی اگر آپ کو یہ کام کرنا ہے تو یہ ملک کے اندر جو ذہنی کیفیت ہے اس کا بھی کچھ کرے نا. اب علوی صاحب جو ہیں ایک طرف وہ 30 تاریخ خطاب کر رہے ہیں, ہمارے وزیر قانون کہتے ہیں بڑے سادگی سے جی جی کہ کوئی بات نہیں جی آرڈیننس لے آئیں جی جی جی. اب آرڈیننس لے کے آئیں گے پہلے اجلاس میں ان کو اس کو قانون بنانا پڑے گا. تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل عضو معطل بنے ہوئی. جی جی. نظامی صاحب یہ جو آپ نے نا حوالہ دیا ہے کہ 208 ارب روپے معاف کیے گئے ہیں سرمایہ داروں کو, یہ 416 ارب روپے پاکستان کے غریب عوام, غریب کسانوں سے بٹورے گئے ہیں, اور یہ ان سرمایہ داروں نے قومی خزانے میں جمع کروانے. اس کا مطلب ہے جو باقی جو لوگ ہیں عام آدمی, اس نے تو گیس سرچارج دیا ڈیولپمنٹ, عام لوگوں نے یہ دے دی ہیں. کیونکہ ایپٹما جو ہے وہ ٹیکسٹائل لابی جو ہے جی 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 وہ اس کو کیا ضرورت ہے دینے کی؟ خود سوئی سدن ناردرن گیس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی. ٹھیک ہے جی. جو IPPs والوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیپٹیو پاور پلانٹس والوں کو, CNG والوں کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور نظامی صاحب ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان کے غریبوں نے یہ دے دیے ہیں, یہ صرف چند سرمایہ داروں کی جیب میں جائیں گے. یہ کتنی رقم ہوتی ہے یہ 208 ارب روپے؟ یہ نظامی صاحب اگر آپ کیا, میں کہتا ہوں کہ آپ کے محلے, آپ کے پورے DHA والوں کے پاس یہ تقسیم کر دیں پھر بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے, یہ سارے پیسے آ گئے, اب کیا بھاگتے چور کی لنگوٹی سی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ حکومت 50% یعنی آدھے پیسے معاف کرنے پہ کیوں راضی ہو گئی ہے؟ کیا سرمایہ دار ہاتھ چھوٹ ہو گئے تھے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اگر خان صاحب اپوزیشن میں ہوتے تو معاف کرتے میاں نواز شریف یا زرداری کو ایسے معاملات میں؟ کبھی معافی نہیں ہوتی. لیکن وہ اب اکثر یہ لگتا چلتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا, آج یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں, اس وقت کہا تھا میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا پھر خود دے دی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں ذرا دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. صدارتی آرڈیننس مجوزہ طور پہ یہ فیصلہ بھی صدارتی آرڈیننس یہ آمرانہ دور میں صدارتی آرڈیننس کا سہارا لی جاتا تھا. تو پارلیمنٹ از دی کویسچن مارک. آپ کی عدلیہ کویسچن مارک اس لیے بھی ہے جو حکومت اور اپوزیشن کا وہاں پہ کردار ہے. کچھ اور بھی کوئی اعداد و شمار ہے دلچسپ. کس کو؟ یہ پارلیمان کا جو 1 سال مکمل ہوا. ہاں نظامی صاحب بڑے انٹرسٹنگ ہے. آپ کو جو دوسرے سب سے کم اجلاس میں شرکت کرنے والے صاحب ہیں, جو پارلیمنٹ کے جتنے اجلاس ہوئے ہیں وہ بھی نہیں اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے
ایک بہت بزرگ ہیں, سی ایم بھی رہے ہیں سندھ جی, میں. جی, 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 پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی صاحب, انہوں نے سارے اجلاس اٹینڈ کیے ہیں. 91 میں سے 91 جو اجلاس ہیں وہ انہوں نے اٹینڈ کیے ہیں. اور نظامی صاحب ان کے بارے میں یہ آئی تھنک مخدوم امین فہیم کے بعد سب سے زیادہ سینئر پارلیمنٹیرین بالکل ہیں ہیں پیپلز پارٹی کے, اور ان کی جرت کو سلام ہے, ان کی یہاں جمع مردی کو سلام ہے کہ 91 میں سے 91 اجلاسوں میں ہی آئے ہیں. پی ٹی آئی کی فوزیہ بہرام صاحب ہیں, ان کی بھی بڑی تسلی بخش رہی ہے کارکردگی. 91 میں سے 90. جی, 91 میں اور سے کو کام نہیں کرنے کو. نظامی صاحب ان کا کام ہی یہی ہے, ان کا کام ہی قانون سازی ہے. ذرا آپ کم والوں پہ تو آ جائیں. الاؤنس تو پورے لیتے ہیں ویسے, میں نے سنا ہے الاؤنس تو پورے ملتے ہیں. یہ اجلاس آپ کو میں معلوم ہے کہ جس زمانے میں موتقا ہوا تو اپوزیشن کا, جی قومی اسمبلی کا, پی ٹی آئی نے ریزائن تک کر دیا تھا. جی 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 الاؤنس پورا ہی تھا, الاؤنس پورا لیا تھا, اور وہ تنخواہ بھی ساتھ ساتھ وہ وصول کرتے رہے تھے. نظامی صاحب یہ کم کچھ 5 لوگ ہیں جو سب سے کم جنہوں نے شرکت کی ہے. ابھی ہم امین فہیم صاحب کا ذکر کر رہے تھے, ان کے صاحبزادے ہیں مخدوم جمیل الزما صاحب. ہاں یہ 91 دنوں میں سے صرف 6 دن قومی اسمبلی کو انہوں نے چلیں, یہ بھی ان کی کروایا. بڑی مہربانی یار. ہاں, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ وہ کیسے کیسے لوگوں کے مطلب صاحبزادے قانون اب کیا سازی تو کریں. خیر ایک طرف رہی, قانون سازی, وہ جو توجہ دلاؤ نوٹسز ہیں جی 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 وہ صرف 47 آؤٹ آف 83 رسپونڈ کیے گئے. رسپونڈ کیے گئے, یعنی کہ کو 56% سمجھ لیں. جبکہ یہ پچھلے دور میں جی 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 14ویں قومی اسمبلی کے پہلے پارلیمنٹ, ہم ایئر ٹو ایئر ان کے پہلے سال جی میں جی 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 104 127 میں سے جی جی تھے. تو یہ لیکن وہ میرے خیال ہے کوئی nobody is bothered. نظامی صاحب پھر آپ واک آؤٹس پہ آ جائیں. آئی تھنک ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے جو پچھلے جو سلسلے رہے ان سے احتجاج اور واک آؤٹ پہ. موجودہ اسمبلی میں 25 بار احتجاج ہوا. اس سے پہلے جو پہلا سال تھا 14ویں اسمبلی کا, اس میں صرف 3 بار احتجاج ہوا. اچھا, لیکن واک آؤٹ اس کے کم میں ہے. پی ایم ایل این کی جو پہلا سال تھا ان کی اسمبلی نمبر لے گی, جی جی وہ اس میں 31 ہیں. 31 ہیں, اور موجودہ اسمبلی میں 24 ہیں. اس پہ واک آؤٹ ہوا. اور جو بڑی قانون سازی رہی, جو سب سے نمایاں سب سے اہم, وہ فاٹا کا انضمام تھا نظامی صاحب. ہاں, اس پہ اس لیے تھے کہ دیکھیں نا جس طرح آج بلاول صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں, جی جی اس زمانے میں جن میں تیسرا فریق بھی ساتھ تھا, جی 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 تو وہاں تو بڑے آرام سے ہو گیا. جی جی باقی لو لوان ہی ہوتے رہے میرے خیال سے. باقی پورا سال یہ پارلیمنٹ کویسچن مارک بنی رہی ہے. لیکن نظامی صاحب الٹیمیٹ آپ پوری دنیا میں جو نمائندگی ہے یا جو ریپرزنٹیشن ہے آپ کی قوم کی, دیٹ از پارلیمنٹ. اب کرنا کیا ہوگا, یہ کچھ تو نظام چلے, گلشن کا کاروبار نہیں چل پا رہا. لیکن ایک تو گھبرانا نہیں چاہیے پارلیمنٹ میں کیٹ کالز اور آوازیں اور یہ اور وہ, بلکہ بعض دنیا کی جو اچھی جمہوریتیں ان میں بھی آتا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لیکن وہاں کچھ کام بھی تو ہوتا ہے نا یار, یہاں تو کچھ کام نہیں ہے. اسی لیے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو شٹ ڈاؤن کر دینا چاہیے. جی الاؤنس بڑھائی جا رہے ہیں. اب خان صاحب نے منع کیا تھا صوبائی اسمبلی پنجاب کا, جی 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 انہوں نے پھر بھی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کمزور بھی تو بڑی ہے نا. اب پنجاب میں اگر الاؤنس نہیں بڑھاتے آپ تو پھر رائلٹیز کیسے خریدیں؟ نظامی صاحب پہلا پارلیمانی سال عمران خان صاحب نے آتے ہی سوابدیدی فنڈز میں کمی کی تھی, اور پھر اس کے بعد جو ہیں وہ اس معاملے سے بھی گرانٹس جو ہیں وہ دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا. روایتی سیاست اس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں حکومت میں آنے کے بعد کرتی رہی ہیں, خان صاحب کو بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. حضور وہ میرے ایک دوست ہیں ہمارے, آپ بھی اچھی طرح آتے رہتے ہیں, ہمارے اعتزاز حسن صاحب. جی 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 وہ کبھی کبھی کہتے ہوتے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں, یہ پرچی جمہوریت ہے. میں نے کہا اس سے کیا مراد ہے پرچی جمہوریت؟ ان کے مطابق کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ نے ایک دفعہ ہمیں الیکٹ کر دیا, اس کے بعد پارلیمنٹ کا کام ختم ہو گیا. جی پارلیمنٹ کا بھی اور عوام کا بھی نہ جواب دہی نہ کچھ اور. اب آپ پوچھیں گے کیوں یہ نہیں آتے پارلیمنٹ میں؟ جی جی اس لیے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم نہیں, مغل اعظم سمجھتے تھے آپ. جی وہاں جاتے ہیں تو آپ ایک برابری کی سطح پہ لٹرلی سب کٹھے بیٹھے, یو آر جسٹ اے ممبر آف پارلیمنٹ, یو آر فرسٹ امانگ دی ایکولس, جی. کیبنٹ کے اندر, جی. ناٹ ان دا پارلیمنٹ, جی فرسٹ امانگ ایکولس. ٹھیک, یعنی برابر ہیں, لیکن آپ ان میں سے
آگے ہیں کیونکہ آپ وزیر اعظم، جی جی، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ آپ برابر ہیں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔